یہ ابھی عزیز طالب علم نے صحیح بخاری کے پہلے باب کی پہلی حدیث ہمارے سامنے پڑھی ہے اور اس پوری سند کے ساتھ پڑھی ہے جو ہم سے لے کر نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے فرمایا ہے اور یہ وہ حدیث ہے جس کو متعدد بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ثلث دین ہے، دین کا ایک تہائی حصہ یہ ہے۔ اور حضرت امام حضرت شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا بس چلے تو دنیا کی ہر کتاب کو اس حدیث سے شروع کیا جائے۔ یہ حدیث وہ ہے جو اکثر و بیشتر عام مسلمانوں کو بھی یاد ہوتی ہے، اس کا کم از کم پہلا جملہ کہ انما الاعمال بالنیات، اور اس کو غلط سلط بھی استعمال کیا جاتا ہے، بیجا بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بات اس حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے وہ انسانی زندگی کے تمام اعمال کی بنیاد اور جڑ ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر کوئی عمل اچھی نیت سے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا اور موجب اجر و ثواب ہوگا، لیکن اگر کسی بری نیت سے کیا جائے تو وہی عمل اگرچہ بذات خود اچھا ہے لیکن نیت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ الٹا مضر پڑ جاتا ہے۔ جیسے سامنے کی مثال یہ ہے کہ اگر نماز آدمی اللہ کی عبادت کی نیت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، تو بے شک وہ بڑے عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن وہی نماز اگر آدمی دکھاوے کے لیے پڑھے کہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھے، تو نماز تو اپنی جگہ بہت اعلیٰ عمل تھا لیکن اس نیت کی خرابی نے اس کو برباد کر دیا، اس درجہ برباد کر دیا کہ ایک حدیث میں آپ نے کا ارشاد منقول ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو شخص نماز دکھاوے کے لیے پڑھے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی تھی، وہ مخلوق کے لیے پڑھ رہا ہے، تو یہ شرک ہے، شرک کی ایک قسم ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کتاب کی تالیف شروع فرما رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو در حقیقت متوجہ کر رہے ہیں کہ آج تم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہو، سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول کر اپنا جائزہ لو کہ کس نیت سے تم پڑھنے آئے ہو۔ پہلے ہی قدم پر وہ ہماری نیتوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ حدیث سب سے پہلے لائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم مدارک عطا فرمائے تھے، تراجم ابواب میں بھی ان کے عجیب و غریب مدارک ہوتے ہیں، تو ان میں سے یہ مدرک جو انہوں نے اختیار فرمایا اپنی کتاب کو شروع کرنے کے لیے، یہ در حقیقت علم کے ساتھ
علم ظاہر کے ساتھ ہمیں علم باطن کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں فقہ کے اندر وہ سب اعمال ظاہرہ سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان اعمال ظاہرہ کو صحیح سنت کے مطابق ادا کرنا یہ بہت بڑا عظیم مقصد ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارے باطن میں جو اخلاق اور اعمال پرورش پاتے ہیں وہ درست ہوں۔ ان میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ اخلاص ہے، اخلاص للہ، مخلصین لہ الدین، قرآن کریم نے فرمایا۔ اس واسطے توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو چاہو پڑھتے چلے جاؤ، عمل بھی کرتے جاؤ، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے، راستہ نیت کا میں ارادے کچھ اور ہیں، تو فمن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پھر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کام کے لیے۔ یہ سبق دینا مقصود ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث یہاں پر لائے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی زیر بحث آتی ہے، تفصیل تو انشاءاللہ جب مستقل درس شروع ہوگا تو اس وقت عرض کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے جو بہت بڑی بھی ہے اور بظاہر چھوٹی سی ہے۔ وہ یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب تو یہ قائم کیا ہے کہ باب ما جاء فی بدء باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کس طرح شروع ہوا، یہ باب قائم کیا، اور یہ بھی ان کا عظیم مدرک ہے کہ بہت سی کتب حدیث جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے شروع کی گئی ہیں، کسی نے عقائد شروع کیا ہے، ایمان سے شروع کیا ہے، کسی نے طہارت سے شروع کیا ہے، کسی نے اور بات سے شروع کیا ہے۔ امام بخاری نے شروع کیا ہے بدء الوحی سے، اس لیے کہ جو کچھ علم ہمیں حاصل ہوا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ وحی ہے، لہذا محض اسی کا باب سب سے پہلے امام بخاری نے ذکر کیا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کس طرح ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باب تو یہ قائم کیا، اس کے تحت آیتیں بھی وحی کے مطابق نقل کی، انا اوحینا کما اوحینا الی نوح ونبینا من بعدہ، لیکن حدیث لے کے آئے انما الاعمال بالنیات، جس کا بظاہر وحی سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ تو اس کی بہت سی لوگوں نے اس کی توجیحات کی ہیں، پرتکلف بھی ہیں، اور بعض نے کہا نہیں اس کا تعلق کچھ نہیں ہے باب سے، لیکن یہ وہ بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ وہ ہمیں اس بات کے لیے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حدیث لائے ہیں کہ جب حدیث پڑھنا شروع کر رہے ہو تو پہلے نیت درست کرو۔ لیکن اگر صرف یہ بات مقصود ہوتی تو پھر باب سے پہلے ذکر کر دیتے، پہلے حدیث روایت کر دیتے پھر باب قائم کر دیتے، لیکن باب پہلے قائم کیا اس کے بعد حدیث لے کر آئے، حدیث یہ لائے۔ تو اس میں ایک نقطہ ہو سکتا ہے واللہ سبحانہ وعالم، وہ نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سوال دلوں میں لوگوں کے پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال اچھا خاصا مشکل سوال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں جس ایمان کی قدر و قیمت ہے وہ ایمان بالغیب ہے، اسی لیے اگر
آخرت کے حالات آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. سکرات الموت کے طاری ہونے سے پہلے پہلے آدمی ایمان لے آئے تو ایمان معتبر ہے، اور سکرات الموت کے طاری ہونے کے بعد اگر فرشتے نظر آنے لگے، جنت اور جہنم نظر آنے لگے سامنے کہ اب میں یہاں جا رہا ہوں، اس وقت ایمان کا دروازہ بند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جس ایمان کی قدر و قیمت ہے وہ تو ایمان بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، کہ آدمی اندیکھی چیز پر ایمان لائے، بغیر دیکھے ہوئے محض اپنی عقل کو استعمال کر کے ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر. ایمان بالغیب ہے در حقیقت قدر و قیمت والا. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے، ایمان بالغیب نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، وحی کا سلسلہ ان پر جاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات بذات خود ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ مناظر ہوتے ہیں، تو ان کا ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایمان بالمشاہدہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیمت تو ہے ایمان بالغیب کی، اور سارے انسانوں سے مطلوب ایمان بالغیب ہے، اور انبیاء کرام کا ایمان بالمشاہدہ ہے، تو پھر وہ ایمان بالغیب کی جو فضیلت ہے یا ایمان بالغیب کی جو شرط ہے وہ وہاں کہاں کیسے پائی گئی؟ یہ اچھا خاصا مشکل سوال ہے. اس کے بہت سے جوابات دیے بھی گئے ہیں، لیکن جو بات صحیح ہے، واقعے کے مطابق ہے، اور شاید امام بخاری اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے 40 سال، کم سے کم 40 سال گزرنے کے بعد، اور ان کی ابتدائی پیدائش سے لے کر آغاز وحی تک ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایسا اس میں ایمان بالغیب ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا. ساری دنیا کفر میں مبتلا ہوتی ہے، شرک میں مبتلا ہوتی ہے، اور ساری دنیا گمراہیوں کے سیلاب میں بہ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ بندہ اللہ کا، یہ اسی ظلمت سے بھرے ہوئے ماحول میں اس کے لو اللہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس کی نیت اللہ تعالی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا طالب ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے، جو کفر نظر آ رہا ہے، جو شرک نظر آ رہا ہے، جو ظلم نظر آ رہا ہے، یہ ظلمت ہے، یہ قابل اتباع نہیں ہے. میں تو صرف ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوں. اس ماحول میں تنہا ایک نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، جو ساری دنیا سے ہٹ کر وحی نازل ہونے سے پہلے بھی وحدانیت کا بھی قائل ہوتا ہے، اور اس بات کا پوری طرح اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اس اللہ کے ساتھ جب کبھی کوئی رابطہ پیدا ہوگا تو اس کا میں ہر حکم میرے لیے قابل اتباع ہوگا. اس لیے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مجھے اس بارگاہ سے میرا کوئی رابطہ اس طرح کا قائم ہو جائے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، جس کے ذریعے مجھے اس کی ہدایت کا نور حاصل ہو تو میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. تو در حقیقت پیغمبر کا جو ایمان ہے وہ نزول وحی سے پہلے وہ نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور نیت کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کا
حقدار ہوتا ہے کہ جب ایسے ماحول میں جہاں چاروں طرف کفر و شرک کی ظلمتیں چھائی ہوئی ہوں، وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر یہ امید رکھتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے احکام کی پیروی کروں گا، اس نیت کی برکت سے اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام فرماتے ہیں کہ براہ راست اس کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اس کے اوپر وحی کا نزول فرماتے ہیں. اس طرح نیت کا نزول وحی کے ساتھ ایک بہت بڑا جوڑ ہے، بہت بڑا. اگر دیکھا جائے تو وحی کے نزول کی شاید علت یہ ہو کہ وحی نازل اس لیے ہو رہی ہے اس پیغمبر پر کیونکہ اس نے نیت کی ہوئی تھی اپنے اللہ کے حکم کی اتباع کرنے کی. تو بعد میں پھر اس کو مشاہدہ اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ 40 سال تو اس کا ایمان بالغیب ہی تھا، لیکن بعد میں جب وہ لوگوں کے پاس جائے تو وہ یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہو کہ میں جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. وہاں مشاہدہ ان کو اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا کے سامنے یہ کہہ سکے کہ جس بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں یہ محض خیال نہیں ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. میں نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں نے جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام فرشتوں کے ذریعے نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے. وہ اس لیے اس کو وہ مشاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے وہ بات اتنی قوت کے ساتھ پیش کر سکے. لیکن شروع میں اس کا ایمان بالغیب ہوتا ہے. لہذا نیت کو نزول وحی کے ساتھ ایک بڑا دقیق قسم کا جوڑ ہے، ایک ربط ہے، جس کی وجہ سے اس باب کو قائم کرنے کے بعد امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے. واللہ سبحانہ وعلم. بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے کہ امام بخاری نے یہ حدیث لا کر ہمیں سب کو متوجہ کیا ہے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے. تو آج ہم جب اپنی تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں تو اس حدیث کو پڑھنے کا مقصود یہ ہے کہ آج پہلے ہی دن ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنے دل میں یہ سوچیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے. اس مقصد کو پہلے اپنے دل میں صاف کر کے اپنی نیت کو اس کے مطابق کر لیں. ظاہر ہے کہ اگر دنیا کمانا مقصود ہوتا تو پھر یہاں کیوں آتے؟ اور دنیا کمانے کے بہت سے راستے ہیں، ان کو انسان اختیار کرتا. لیکن یہاں تو دنیا کی جو شان و شوکت ہے بظاہر اس کے اسباب نظر نہیں آتے. اس کی صنعت کی کہیں اتنی بڑی قیمت بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ کو کوئی بہت بڑی اونچی ملازمتیں مل جائیں. اگرچہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا کر دیا ہے کہ اس کو دوسری جگہ مقبول بھی ہوتی ہے یہ صنعت، لیکن اس کے باوجود یہ پیسے کمانے کا کوئی بڑا ذریعہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے، کیا مقصود ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ عام طور سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیوں پڑھ رہے ہو، تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہو، تو بعض اوقات زبان پر یہ آتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے یا دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے. فی الجملہ یہ بات غلط بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے جو عام طور سے ہم بھول جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں دین کے احکام پتہ ہوں اور اس پر ہم خود عمل پیرا ہوں.
ان پر خود عمل کریں. اصل مقصود یہ ہونا چاہیے. پہلے میں خود تو خراب ہوں اور دوسروں کو دعوت دیتا پھروں. میرے دل میں تو تکبر، رعونت، فرعونیت بسی ہوئی ہو اور دوسروں کو میں تواضع کی تعلیم دوں. میں خود تو نمازوں کا اہتمام نہ کرتا ہوں، دوسروں کو نمازوں کے اہتمام کی تلقین کروں. تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم میں داخل ہو جاتے. لہذا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے ہر ایک طالب علم کے ذہن میں کہ جو کچھ پڑھوں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد پھر دوسرا نمبر یہ ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. دین کی خدمت جس شعبے میں بھی بن پڑے گی وہ اخلاص کے ساتھ انجام دوں. بعض اوقات دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ میں ویسا بن جاؤں گا جیسے فلاں مشہور عالم ہے جس کی شہرت کا ڈنکا بجا ہوا ہے، جس کا دنیا میں طوطی بول رہا ہے. ویسا بن جاؤں گا تو میری بھی شہرت ہوگی، لوگ میرے بھی دیوانے ہو جائیں گے، لوگ میرے ساتھ بھی محبت کریں گے. یہ نیت اگر آ گئی تو یہ بھی دنیا کی نیت ہے، یہ حب جاہ کی نیت ہے، جو خراب نیت ہے. اگر نیت صحیح ہو، اللہ تعالی کے دین پر عمل کرنے کی نیت ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے قبولیت عطا فرما دے لوگوں میں، تو یہ ان کا کرم ہے. یہ مقصود بالذات نہیں ہے. مقصود بالذات یہ ہے کہ میں ٹھیک بنوں اور جن تک میں پہنچا سکتا ہوں ٹھیک بات پہنچا کر ان کو اس ٹھیک کام پر آمادہ کروں. یہ ہے اصل نیت. شہرت ہو یا نہ ہو، لوگوں میں مقبولیت ہو یا نہ ہو، اس بات سے بے نیاز ہو کر آدمی علم حاصل کرے. آج کا ایک بہت بڑا فتنہ جو خاص طور سے ہمارے طبقے میں پایا جاتا ہے وہ ہے شہرت کی خواہش، لوگوں میں مقبولیت کی خواہش. یہ بات کہ لوگ مجھے پسند کریں، میرے سامعین زیادہ ہوں، میرے سننے والے اور چاہنے والے زیادہ ہوں، یہ انتہائی فاسد نیت ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ جیسے ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیا جائے اور بکریوں کے گلے میں فساد پھیلائے گا، اس سے زیادہ فساد یہ شہرت کی محبت، جاہ کی محبت، مقبولیت کی محبت، حب جاہ. تو آج یہ دن اس بات کا ہے کہ ان ساری نیتوں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے صرف اس لیے کہ میں دین اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس پر خود عمل کروں گا اور پھر دوسروں کو عمل کرانے کی کوشش کروں گا. اور اگر میرا کوئی ایک بھی چاہنے والا نہ ہو تو بھی میں لگوں گا اسی مشغلے میں، اسی پر موت آ جائے تو بس میں اپنی کامیابی سمجھوں گا. یہ نیت ہونی چاہیے تعلیم کے آغاز ہی میں. اس لیے ہم یہ حدیث سب سے پہلے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اخلاص ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. ارے دنیا کیا ہے، کوئی تمہیں اچھا سمجھے برا سمجھے، تمہاری تعریف کرے تمہاری مذمت کرے، سب ہوا میں اڑ جائے گی. اگر آج تمہارے اوپر تعریف کے ڈونگرے برسائے جائیں اور اللہ بچائے قبر میں جا کر پٹائی ہو رہی ہو تو وہ تعریف کے ڈونگرے کیا اس قابل ہے کہ ان کے پیچھے لوگ چلیں، ان کی خاطر لوگ اپنے کام انجام دیں. اس لیے اپنے ذہن کو بالکل حب مال سے، حب جاہ سے آزاد کر کے
خالصتاً اللہ کی رضا کے خاطر علم حاصل کرنے کی نیت آج سے ہی کریں۔ اور جیسے ماشاءاللہ مجھ سے پہلے مولانا زبیر صاحب نے فرمایا، حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم کا ارشاد، اور میں بھی اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب سبق شروع کرنا شروع کرو تو سبق سے پہلے 2 رکعت حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ میں کام شروع کر رہا ہوں، میرے نیت کو بھی خالص بنا دیجئے اور میرے عمل کو بھی اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان بھی فرما دیجئے اور اس میں برکت بھی عطا فرما دیجئے۔ 2 رکعتیں ہر شخص نماز حاجت پڑھ کر، چاہے استاد ہو یا طالب علم ہو، پھر یہ کام شروع کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات بھائی یہ ہے، میں تمام طلبہ سے عرض کرتا ہوں اور بلکہ اساتذہ کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے جو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، علم تمہیں اس وقت تک اپنا کچھ حصہ نہیں دیتا جب تک کہ تم اپنا پورا آپ اس کے حوالے نہ کر دو۔ کیا معنی؟ کہ علم کی تحصیل جو ہے، علم کی طلب، وہ کوئی رقیب برداشت نہیں کرتی کہ تم علم بھی چاہتے ہو اور ساتھ دنیا کے کام بھی چاہتے ہو، دنیا کے مقاصد بھی چاہتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ علم تمہیں اس وقت تک اپنا کچھ حصہ نہیں دے گا، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، یعنی اپنا پورا وجود علم کے لیے خاص کر دو، علم کی طلب کے لیے خاص کر دو، تو پھر علم کا تھوڑا سا حصہ تمہیں ملے گا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جس کا حاصل کیا ہوا کہ طلب علم یہ اپنا کوئی رقیب برداشت نہیں کرتے۔ لہذا میری گزارش ہے تمام طلبہ کرام سے کہ وہ اپنے آپ کو جب دارالعلوم میں آ گئے ہیں پڑھنے کے لیے تو بس اپنی ساری سرگرمیاں طلب علم کی حد تک محدود رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، دارالعلوم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ماحول عطا فرما دیا ہے جس میں اس کی ساری ضروریات یکجا میسر ہیں۔ مطبخ موجود ہے، مطعم موجود ہے، آپ کو کھانے کی فکر نہیں ہے، آپ کو پکانے کی فکر نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو دکانیں موجود ہیں، کینٹین موجود ہیں، خدا نہ کرے طبیعت خراب ہو جائے تو دارالشفا موجود ہے، ہر چیز، ہر ضرورت اللہ تبارک و تعالی یہاں۔ کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیلنے کا میدان موجود ہے، یہاں تک کہ مرنا چاہتے ہیں تو قبرستان بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالی نے ساری ضروریات آپ کی اس 4 دیواری کے اندر مہیا فرما دی ہے، یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے۔ اور ہمارے حضرت صاحب دامت برکاتہم بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسا دل چاہتا ہے کہ اس 4 دیواری میں جو ہم لوگ رہتے ہیں، یہ 4 دیواری یہ نفاذ شریعت، نفاذ اسلام کی ایک نمونہ بنے۔ ہم مطالبات دنیا سے تو کرتے ہیں کہ شریعت نافذ کرو، اسلام نافذ کرو، لیکن پہلے اپنے اس وجود پر تو نافذ کریں اور ایک مثال تو پیش کریں کہ بھئی یہ ایک 4 دیواری ہے جس کے اندر الحمدللہ ہم شریعت کو مکمل طور پر نافذ کر چکے ہیں۔ اس طرح کہ ہر انسان یہاں پر اس 4 دیواری میں رہنے والا یہ ایک سچے اور پکے مسلمان کی ایک مثال اور نمونہ ہے۔ وہ عبادات ہوں، طاعات ہوں، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، وہ دین کا پابند ہے، دین کے احکام کا پابند ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کی معاشرت، اس کا گھلنا ملنا، سب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کے مطابق۔
تو الحمدللہ یہ ساری سب چیزیں یہاں پر جمع ہیں، لہذا آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی کسی حاجت کے لیے. یہاں رہ کر اپنی تمام توجہ پڑھنے پر مرکوز کریں، اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا راز ہے. کیا؟ مطالعہ، سبق اور تکرار. مطالعہ سبق سے پہلے ہے. سبق سے پہلے جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس کی حقیقت سمجھ لو. حقیقت اس کی صرف اتنی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مطالعے کے اندر بہت لمبی چوڑی تحقیقات ہم پڑھیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے. جو سبق کل پڑھنے جا رہے ہو اس پر ایک نظر ڈال کر اتنا طے کر لو کہ اس میں سے کتنا تم نے خود ہی سمجھ لیا اور کتنا تم نہیں سمجھے، تو جو جا کر استاد کے ہاں اچھی طرح غور سے سمجھیں گے. جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر فرمایا کہ مجہولات کو معلومات سے ممتاز کر لینا، یہ مقصود ہے مطالعے کا. جتنا کچھ مجھے پتا ہے پہلے سے، اور اتنا پتا نہیں ہے تو میں جا کے استاد سے اچھی طرح سمجھوں گا. مطالعہ. اور پھر درس کے وقت میں توجہ کے ساتھ درس سننا، اور خاص طور پر وہ جگہیں جن کے بارے میں رات پڑھا تھا کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آئی، ان کو اچھی طرح سمجھنا. اور پھر بعد میں ایک مرتبہ تکرار اس کا. ہمارے حضرات کا تجربہ یہ ہے بزرگوں کا کہ جو شخص ان 3 کاموں کا اہتمام کر لے تو الحمدللہ انشاءاللہ اس کو استعداد حاصل ہو جائے گی. تو ایک تو اس بات کی. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرے تمام مشاغل سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. اور آج کل ایک بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا فتنہ، عظیم فتنہ وہ موبائل کا ہے. خاص طور سے وہ موبائل جس میں صرف ٹیلی فون کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس میں بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، واٹس ایپ ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا عظیم فتنہ ہے. طالب علم کے لیے یہ رہزن ہے، ڈاکو ہے. طالب علم کی راہ کا ایک ڈاکو ہے. کیونکہ اگر اس میں مشغول ہو گیا طالب علم تو اس کا ذہن کبھی علم کی طرف مرتکز نہیں ہو سکتا. ہم خدا چاہی وہاں خواہی وہ ہم جنائے دوں، خیال استو محال استو جنوں. تم یہ بھی چاہو کہ میں موبائل کے مزے بھی لیتا رہوں اور طالب علم میں بھی کروں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک کام ہوگا، یا طالب علم ہوگی یا وہ موبائل کی لذتیں ہوں گی. اس وجہ سے دارالعلوم کے اندر یہ جو وہ موبائل جس کو بہت ہی غلط لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، جس کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے الہاتف الذکی، اسمارٹ موبائل، یعنی اس میں سبھی کچھ ہوتا ہے. تو نام اس کا اسمارٹ ہے اور عربی میں اس کو الہاتف الذکی کہتے ہیں، لیکن وہ الہاتف الغوی ہے. اصل میں وہ گمراہی کا ایک سمندر ہے. لہذا اگر طالب علم بننا چاہتے ہو تو موبائل، اس قسم کے موبائل سے کنارہ کرنا ہوگا. لہذا دارالعلوم میں ایسا موبائل رکھنے کی مطلقاً ممانعت ہے. جن کے پاس موبائل ہو یا تو اپنے گھر بھجوا دیں ایسے موبائل، یا دارالطلبہ کے قیم کے پاس جمع کرا دیں. بالکل اجازت نہیں ہوگی. اور پچھلے دنوں ہم متعدد طلبہ کا اس بنا پر اخراج بھی کر چکے ہیں کہ ان کے پاس چوری چھپے انہوں نے اس قسم کے موبائل رکھے ہوئے تھے. کیوں بھائی کرو گے اس پر پابندی؟ نہیں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. کوئی شخص موبائل نہیں رکھے گا کہیں بھی، نہ دارالطلبہ میں نہ درسگاہ میں.
اور اس سلسلے میں مزید ہدایات جو ہیں وہ آپ کو جاری کر دی جائیں گے. اگر وہ صاحب ایسا موبائل ہے جس میں یہ فتنے نہیں ہیں، سادہ موبائل جس میں کوئی کارڈ بھی نہ ڈالا گیا ہو، اس کی اجازت بعض شرائط کے ساتھ ہوگی جس کا اعلان کر دیا جائے گا. لیکن اگر تم باقی طالب علم بننا چاہتے ہو، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے، تو اس قانون پر عمل کرنا ہوگا. دوسرا یہ کہ جب طالب علمی ہے اور وہ اپنا کوئی رقیب برداشت نہیں کرتی، لہذا کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کسی قسم کی سیاست، کسی قسم کا اجتماع، اس کی قطعاً ممانعت ہے. طالب علمی کے دوران آپ کو خالص طالب علم بن کر رہنا ہے. العلم لا یعطیک بعضہ حتی تؤتیہ کلک پر عمل کرنا ہے. لہذا ہر قسم کے اجتماعات، جماعت بندیاں یا کسی بھی بنیاد کے اوپر کوئی جلسہ جلوس میں شرکت، یہ 100% منع ہے دارالعلوم میں. اگر اس قسم کا کوئی ارادہ ہے تو بھائی راستے کھلے ہوئے ہیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے، آپ کہیں اور جا کر چلے جائیں. لیکن اگر یہاں پڑھنا ہے تو ان پابندیوں کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ یہاں پر طالب علم بن کر نہیں رہ سکتے. اور آخری بات بھائی یہ ہے کہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ اصل مقصود جو کچھ ہے وہ اپنی اصلاح ہے، اپنی تربیت ہے، اور اپنے اعمال و اخلاق کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ سے ان کی ہدایات، اساتذہ کی ہدایات جو تربیت سے متعلق ہیں، ان کو غور سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں. اتباع سنت صرف چند ظاہری اعمال میں نہیں ہے کہ بس ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم نے لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، ہم نے ٹخنوں سے اونچا لباس پہنا ہوا ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے. یہ بے شک ہی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ساری ضروری ہے یہ بھی. لیکن اتباع سنت انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے. وہ دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اخلاق کیسے ہیں اس کے، وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے یا سختی کا معاملہ کرتا ہے، وہ حلم اور بردباری رکھتا ہے یا غصے میں آ جاتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا کرنے کا عادی ہے یا صلح اور آشتی کے ساتھ رہنے کا عادی ہے. اس کی زبان جو ہے، اس کی زبان پر کوئی غلط کلمہ تو نہیں آتا، وہ غیبتیں تو نہیں کرتا، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا. یہ سارے کام ہیں جو سیکھنے ہیں یہاں رہ کر. آپس میں دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، دوسرے کے حقوق کو کیسے رعایت کیسے کرنی ہے. قرآن کریم نے فرمایا ایک پڑوسی کا حق ہوتا ہے، ایک جار الجنوبی والصاحب بالجنب، جو تھوڑی دیر کے لیے بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہو، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ کس طرح ادا کرو گے، اس کا اہتمام کرنا ہوگا، اس کی تربیت لینی ہوگی. ہر چیز کا شریعت نے ایک حدود مقرر کی ہیں، وہ اس حدود کے اندر ادا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ حضرات اساتذہ کرام بھی توجہ دیں گے آپ کی تربیت پر، اور آپ کو اس تربیت کو یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، تاکہ آپ صحیح معنی میں ایک اچھے پکے مسلمان بن کر، متبع سنت مسلمان بن کر یہاں سے نکلے. عالم بننا بہت بڑی بات ہے، پہلے ایک متبع سنت مسلمان بن جائے آدمی تو یہی بہت بڑی بات ہے. تو اس کے لیے جو کچھ ہدایات دی جائیں آپ کو، ان ہدایات کی پیروی کرنی ہوگی. دارالطلبہ کے اندر بھی ہدایات لکھی ہوئی ہیں
کہ کس طرح رہنا ہے. اگر اس طرح رہنے کا ارادہ ہے اور اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آئندہ زندگی کے لیے یہ ہدایات کارآمد اور مفید ہیں، تو اہلاً و سہلاً آپ آئیے، خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں. ہم آپ کی حتی الامکان خدمت کی کوشش کریں گے. لیکن اگر یہ خیال ہے کہ ان میں سے فلاں ہدایتیں جو ہیں میرے دل کو نہیں لگ رہی، میں ان کی پابندی نہیں کر سکتا، تو پھر بھائی آپ کسی ایسے جگہ چلے جائیں جہاں وہ ہدایات نہ ہوں. یہاں رہنا ہوگا تو پھر ہدایات کی پابندی کرنی ہوگی. اور امید ہے کہ آپ حضرات خوش دلی کے ساتھ اور اپنا فائدہ سمجھ کر ان ساری ہدایات پر عمل پیرا ہوں گے. وقتاً فوقتاً جو ہدایات جاری کی جائیں گی ان کے اوپر عمل کریں گے. بس میں یہ ان گزارشات پر اس وقت اپنی بات ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. اور اب دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس آغاز سبق کو مبارک فرمائیں.